बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप जानते हैं कि आज 23 जून है, हाड़ का महीना चल रहा है और दिन है सोमवार का। मुल्क भर में गर्मी की शदीद लहर आई हुई है। बहरहाल एक बात आपको बता दूं कि एक हद तक जो ये पसीना है, ये जिस्म से निकलना ये मुफीद भी होता है, क्योंकि ये जिस्म में फासिद मादों को, गंदे मादों को बाहर निकालता है, खारिज करता है। इसका इलाज ये है कि नींबू पानी का इस्तेमाल करें और काले नमक का इस्तेमाल करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना, जिसे हम अपनी ज़ुबान में शिकंजी कहते हैं, शिकंजबीन, उसका इस्तेमाल करें तो आप तरोताज़ा रहेंगे। आज हम अपनी खबरें शुरू करेंगे और थोड़ा सा आपको तारीख़ में ले जाऊंगा। आप शायद जानते हो कि ये जो अक़वाम मुत्तहिदा है ना, UNO, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, इससे पहले लीग ऑफ नेशंस थी इसी की जगह। लेकिन दुनिया के बड़ों ने महसूस किया कि लीग ऑफ नेशंस जो है वो नाकाम हो गई है, वो मामलात हल नहीं कर सकती। बहरहाल लीग ऑफ नेशंस की जगह अक़वाम मुत्तहिदा का क़याम अमल में आया कि यहाँ तमाम अक़वाम वो इकट्ठी होंगी, वो बैठेंगी और अपने मसाइल हल करेंगी। जनरल असम्बली बनाई गई, उसके अलावा जो है ना वो सलामती कौंसिल बनाई गई और उसके बाद से ये इदारा जो है वो कायम है। लेकिन हम देखते क्या हैं? हम देखते ये हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा लीग ऑफ नेशंस की तरह वो बुरी तरह नाकाम रहा है। इसका सिर्फ एक क्रेडिट है। क्रेडिट क्या है कि पहली जंग अज़ीम हुई, लाखों लोग मारे गए, दूसरी जंग अज़ीम हुई, लाखों लोग मारे गए। हाँ, ये इसका क्रेडिट है कि अपने क़याम से लेकर अब तक इसने तीसरी आलमी जंग को किसी न किसी तरीके से रोका हुआ है। यानी तीसरी आलमी जंग वो दुनिया में शुरू नहीं हुई, लेकिन उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। उसकी वजूहात अक़वाम मुत्तहिदा नहीं है। उसकी वजूहात में से एक वजह ये भी है कि ममालिक इतनी तरक्की कर गए हैं, इतनी तरक्की कर गए हैं, यानी वो ख़ासकर असले की दौड़ में, कि अब अगर वो तीसरी आलमी जंग शुरू करते हैं ना तो वो दुनिया को ही सफ़े हस्ती से मिटा देंगे। अब देखें कि हिरोशिमा में जब हेनरी ट्रूमैन जो अमेरिका के सदर थे, उन्होंने एटम बम गिराया, फिर उसके बाद उन्होंने नागासाकी पे एटम बम गिराया, तो क्या हुआ? मैं अक्सर अपने मोहतरम नाज़रीन से सवाल करता हूँ कि 1945 के वो एटम बम इतना कुछ कर सकते हैं, तो आप अंदाज़ा करें कि जो 2025 का एटम बम होगा, खुदा न खास्ता अगर वो कहीं पे गिरता है तो उस मुल्क का और उस मुल्क के लोगों का क्या हाल होगा। इसलिए जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं सैयद अली ख़ामेनेई, उनका फतवा मौजूद है कि बेसिकली एटमी हथियार हराम हैं और एटमी हथियार जो है वो इंसानियत के दुश्मन हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि आप एटमी तवानाई को, एनर्जी को आप जो है वो तवानाई के लिए इस्तेमाल करें, जितना इस्तेमाल कर सकते हैं, इंसानियत की बहबूद के लिए, फलाह के लिए इस्तेमाल करें। आप जानते हैं सबसे पहले डॉक्टर अल्बर्ट आइंस्टाइन, ये बेसिकली जर्मनी के थे, लेकिन अमेरिका में ये परवान चढ़े, इनको नोबेल प्राइज़ मिला। बाबा फिज़िक्स कहा जाता है इनको। इन्होंने सबसे पहले इक्वेशन या मुसावात पेश की थी एनर्जी की, E = mc², और फिर वहाँ से जो है आज तक का सफ़र तय हुआ। हम बात कर रहे थे अक़वाम मुत्तहिदा की कि अक़वाम मुत्तहिदा जिस मकसद के लिए बहरहाल बनाई गई थी, उस मकसद को हासिल करने में नाकाम हुई है। और उसकी वजह छोटे ममालिक नहीं है, उसकी वजह बड़े ममालिक है। यानी सबसे पहली जो नफ़ी की गई वो ये कि 5 बड़े मुल्कों को जो है वो वीटो पावर दे दी गई, और वो उनका मफाद होता है तो वो उसको वीटो कर देते हैं। मैं आपको सिंपल मिसाल दूंगा कि इज़राइल जो कि एक नाजायज़ रियासत है, एक दहशतगर्द रियासत है, उसने जो है वो गज़ा में क्या कुछ नहीं किया, लेकिन बार बार किसने वीटो किया? अमेरिका ने। यानी जंग बंदी को वो वीटो कर देता, इजरायली फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी को वो वीटो कर देता,
اب 4 جو باقی ویٹو پاورز تھیں وہ کہتی تھیں کہ جی جنگ بند ہو جائے، اس کا فلسطینیوں کا قتل عام رک جائے، لیکن امریکہ اس کو یعنی تقریباً وہ 14-15 دفعہ جو ہے وہ ویٹو کر چکا ہے۔ تو اقوام متحدہ بنیادی طور پر مسائل کو حل کرنے میں ناکام رہی ہے۔ اس کا تازہ ترین جو اس کی مثال ہے وہ ایران اور اسرائیل کا تنازع ہے، یعنی حملہ کرتا ہے اسرائیل اور سارے مطالبے کس سے کیے جا رہے ہیں؟ ایران سے۔ ایران یہ کرے، ایران یہ کرے، ایران یہ کرے۔ پھر یعنی سونے پہ سہاگا جب اسرائیل کو خلاف توقع مار پڑی یا مار پڑنے لگی تو دنیا کا جو سب سے بڑا چودھری ہے، اصل میں جو دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد ہے، جو دنیا میں سب سے زیادہ دہشت گردی کو پروموٹ کرنے والا ہے، جو ڈالرز دے کر دہشت گرد کھڑے کرتا ہے، دہشت گرد تنظیمیں کھڑی کرتا ہے، امریکہ، وہ اسرائیل کی جو ہے نا وہ مدد کو آ گیا اور اس نے جو ہے وہ 30 ہزار کلو کے جو ہے نا وہ بوم گرا دیے ایران پہ، اور اقوام متحدہ وہ منہ میں انگلیاں دابے جو ہے نا وہ تماشا دیکھ رہا ہے۔ تو بہرحال جو اقوام متحدہ کا کردار ہے وہ ایک لونڈی کا ہے، وہ ایک داشتہ کا ہے، وہ ایک رکھیل کا ہے، اور یہ رکھیل جو ہے پہلے نمبر پہ امریکہ کی، پہلے امریکہ استعمال کرتا ہے اور دوسرے نمبر پہ یورپی یونین کی، اور اسلامی ملکوں میں اتنا کنڈا نہیں ہے، اتنی ریڑھ کی ہڈی نہیں ہے کہ وہ احتجاج کر سکے یا وہ اس کے مقابلے میں ایک بلاک کھڑا کر سکے۔ آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا کہ عمران خان ترکی اور ملائیشیا، پاکستان، ایران اس پہ مشتمل ایک بلاک کی طرف جا رہے تھے، آپ کو یاد ہوگا۔ تو محمد بن سلمان کو بڑی خارش ہوئی اور پھر عمران خان نے باجوہ کے دباؤ پر وہ دورہ کینسل کر دیا ملائیشیا کا۔ یعنی عمران چاہتے تھے کہ کوئی ایسا بلاک ہو، یعنی ہم کسی کے بھی دم چھلے نہ ہوں، ہم چین کے دم چھلے نہ ہوں، امریکہ کے نہ ہوں، رشیا کے نہ ہوں، ہماری اپنی اتنی طاقت ہو، لیکن یہاں پہ جو بیٹھے ہیں، یہاں پہ جو ٹیکنالوجی بیٹھے ہیں، جن کے مفادات ہیں مغرب کے ساتھ، جن کی جائیدادیں ہیں، جن کے بچے وہاں کے نیشنل ہولڈر ہیں، تو ان کو بڑی تکلیف ہوئی۔ یعنی عمران کو ہٹانے کی ملٹیپل وجوہات تھی، کوئی ایک وجہ نہیں تھی۔ آپ ذرا انگلیوں پہ گنیں کہ عمران کے جیل جانے کے بعد دنیا میں کیا کچھ ہوا، کیا کچھ، اور پاکستان کا موقف کیا رہا۔ ایک دفعہ HBO کے نمائندے نے پوچھا تھا کہ اگر امریکہ آپ سے اڈے مانگتا ہے تو آپ اڈے دیں گے؟ تو جواب یاد ہے نا، یہ پاکستان کی تاریخ میں امر ہو گیا ہے، ایبسولوٹلی ناٹ۔ ان 2 لفظوں کو عزت مل گئی، 2 لفظوں کو۔ یہ حسین کا انکار تھا جو حسین نے یزید کو کیا تھا، ایبسولوٹلی ناٹ، کچھ بھی ہو جائے۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ پتہ چل گیا، جس طرح آپ تھرمامیٹر لگاتے ہیں نا کسی کے منہ میں اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے اس کے ٹمپریچر کا، ایبسولوٹلی ناٹ کے بعد پورے سامراج کے کان کھڑے ہو گئے۔ کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ نوم چومسکی جو امریکن ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو غیر جانبداری ہے نا، غیر جانبداری یہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ یہ عمران خان کہتے تھے کہ جو یعنی نیوٹرل ہونا ہے، نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے، اور وہ بات ٹھیک کہتے تھے۔ وہ کوئی اداروں کے لیے تھوڑی کہتے تھے کہ ادارے گھس جائیں، ادارے مکھیہ منتری کو اٹھا کے لے آئیں، وہ اداروں کے لیے تھوڑی کہتے تھے۔ ادارے تو سرکاری ملازم ہیں، یا تو سرکاری ملازمت چھوڑے، تارے اتاریں، وردیاں اتاریں اور پولیٹکس میں آئیں۔ وہ تو پبلک کے لیے کہتے تھے کہ جو غیر جانبداری ہے وہ آپشنل نہیں ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، محرم آ رہا ہے، آپ شیعہ ہوں، سنی ہوں، یعنی آپ اگر کربلا میں ہوتے تو آپ کیا کرتے؟ آپ کا کیا جو ہے نا ہوتا، رد عمل کیا ہوتا؟ جبکہ آپ پورے حسینی لشکر کو جانتے ہیں کہ ان کا شجرہ نسب کیا ہے۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ میں ہوتا نا، میں نہ کسی فتوے کی پرواہ کرتا، نہ کسی اور حکومت کی پرواہ کرتا، نہ میں مارشل لا یا فیلڈ مارشل یزید صاحب کی پرواہ کرتا۔ میں تو جی حسینیوں میں شامل ہو جاتا اور ماریں کھاتا جس طرح انہوں نے کھائیں۔
मार खाता, टुकड़े टुकड़े हो जाता, टुकड़ों में बंट जाता, मेरा सर नेदे पे उठाया जाता। इस तमाम झंझट से और यूट्यूब से भी जान छूटती और इन तमाम उनसे। तो गैर जानिबदारी ऑप्शन नहीं है कि आप गैर जानिबदार हों। लेकिन पाकिस्तान का जो मसला है, बात हमारी अक़वाम मुत्तहिदा से चली थी कि अक़वाम मुत्तहिदा बुरी तरह जो है वो नाकाम हुआ है मसाइल को रोकने में। अब एक दो और ख़बरें डिस्कस करने के बाद वीलॉग पे आते हैं। पहली खबर ये है कि मलिया लोधी, इन्होंने डॉन में बड़ा खूबसूरत आर्टिकल लिखा है। ये कहती हैं कि शर्म का मकाम है डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज़ के लिए जो है वो नामज़द करना, ये शर्म का मकाम है, उन्होंने कहा है। उसके बाद जो अगली खबर है वो ये है कि अमेरिका का ईरान पर हमला। आप जानते हैं तेल की कीमतों में फ़ी बैरल 4 से 5 डॉलर इजाफे की जो है ना वो घंटी बज गई है और पाकिस्तानी तैयार रहे, क्योंकि बैनुल-अक़वामी मंडी में कीमत कम होती है तो ये फ़ायदा नहीं देते अवाम को। कीमत अभी पूरी बढ़ती नहीं है, ये बढ़ा देते हैं, इनकी दिहाड़ियाँ लग जाती हैं। सुबह वाले वीलॉग में आपको बता चुका हूँ कि 1 खरब का टीका लग चुका है पंजाब में 1 साल में। 1 खरब का, सोचा था कभी 1 खरब? आप लोग और मैं उस्मान बुज़दार को बुरा कहते थे, 3 साल हो गए। उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ ये कुछ साबित कर सके कि उस्मान बुज़दार ने ये किया था? 1 खरब। और ख़बर किसकी है? मज़ेदार बात ये है, ख़बर है अपने चाटू की, ख़बर है अपने टाउट की, अंसार अब्बासी की। ये अंसार अब्बासी की ख़बर है कि जी पंजाब में घोटाला हुआ है 1 खरब का, और अब कहा जा रहा है कि ऑडिटर जनरल पे दबाव है कि वो ओहदा छोड़ दें और वो कहें कि ये सारा कुछ गलती से हुआ था। और ऑडिटर जनरल पे दबाव कौन डालेगा ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं। उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर ये है कि ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट किया है कि 2 जो तेल बरदार जहाज़ थे उन्होंने आबनाए हुर्मुज़ में जाने के बजाय रास्ता बदल लिया है। मैं आपको बता चुका हूँ कि ये आबनाए हुर्मुज़ जो है ये ज़्यादातर ईरान के पास है, कुछ हिस्सा इसका बैनुल-अक़वामी पानियों पे मुश्तमिल है। बहरहाल ईरानियों ने कहा था कि अब हम निशाना बनाएंगे जहाज़ों को, तो ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट किया है कि 2 जहाज़ों ने, वो तेल बरदार जहाज़ थे, उन्होंने वहाँ जाने से इनकार कर दिया है। अब तेल बरदार जहाज़, उसको सिर्फ तीले दिखाने की ज़रूरत है, फिर क्या होगा आप अच्छी तरह जानते हैं। उसके बाद ईरान पर हमले की मज़म्मत की है रूस ने, चीन ने और OIC ने, खुसरो ने, लेकिन ऑस्ट्रेलिया और यूरोप ने इसकी हमायत की है कि जी अमेरिका ने ठीक किया है। उसके बाद गज़ा पर फ्रस्ट्रेशन जो है ना वो ज़ाहिर करने के लिए और अपनी खफत मिटाने के लिए गज़ा पर इजराइल ने हमला किया है और 24 घंटों में 51 फ़लस्तीनी शहीद और 106 ज़ख्मी हो गए हैं। और जो डेटा है 2025 का, और ये ज़हन में रखें कि ये मार्च से जून तक है, यानी नोबेल प्राइज़ वालों के लिए है जो नोबेल प्राइज़ के लिए नामज़द कर रहे हैं। मार्च से जून तक 55,959 59 कहते हैं मेरा ख्याल है, 55,959 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। और ज़ख्मियों की तादाद ही नहीं लिखी हुई, क्योंकि पूरा गज़ा ही ज़ख्मी है, किसी का जिस्म ज़ख्मी है, किसी की रूह ज़ख्मी है। तो बहरहाल ये जी मार्च से जून तक 55,959 लोग शहीद हो गए हैं। उसके बाद ईरान ने जो वार्निंग जारी की है, उर्दन, शाम, ओमान, कतर को वार्निंग जारी की है। बहुत बड़े अमरीकी अड्डे हैं, लेकिन ये ज़राए बता रहे हैं कि ईरान बिल्कुल नहीं चाहता कि वो इस्लामी मुल्कों पर हमला करे, चाहे वहाँ पे अमरीकी अड्डे ही क्यों ना हो। बहरहाल इनको वार्न कर दिया है ईरान ने। उसके बाद जो अगली खबर है वो बड़ी दिलचस्प भी है और बड़ी खुशकुन भी है। वो ये कि जब अमरीका ने ईरान पे हमला किया तो एक तो अमरीका ने आगाह किया हमले के लिए, दूसरा जो सच्ची तौर पे आगाह किया वो चीन ने आगाह किया, और ईरान ने जो है वो हज़ारों किलोग्राम जो यूरेनियम थी वो शिफ्ट कर ली। यानी ये दावा आ रहा है, इसके सैटेलाइट इमेजेस भी आए हैं कि वहाँ पे जो है ना वो सैकड़ों ट्रक मौजूद हैं
جہاں پہ یہ یورینیم موجود تھی، تو اس کو شفٹ کر لیا گیا۔ ایران کا جو ایٹمی پروگرام ہے نا، یہ قربانیوں کی داستان ہے، یہ شہادتوں کی داستان ہے، یہ بھوک کی داستان ہے، اور یہ جد و جہد کی داستان ہے۔ یہ شروع ہوا تھا 1950 میں، 1950 میں یہ شروع ہوا۔ 1990 میں بین الاقوامی برادری کو شک ہوا، 1990 میں انقلاب آ گیا۔ 2003 میں اس کا پہلا معائنہ ہوا، 2003 میں۔ پھر آپ جانتے ہیں کہ انقلاب کے بعد 1979 میں ایران پہ پابندیاں لگیں، اور ان پابندیوں کے بعد ایران نے ایک ایک نٹ بولٹ، ایک ایک سکرو کہاں سے لیا، کیسے لیا، یہ آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ پابندیاں جو ہے، میں اس پہ مزید بات نہیں کروں گا۔ 2009 میں ایک نیا سلسلہ شروع ہوا، اور وہ سلسلہ شروع ہوا ایران کے ایٹمی سائنسدانوں کو شہید کرنے کا۔ ابھی تک درجنوں جو ایرانی ایٹمی سائنسدان ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں، 2009 سے لے کر اور 2025 تک۔ جس پہ ذرا سا شک ہوا کہ یہ پروگرام میں مدد کر رہا ہے یا پروگرام میں شامل ہے، تو اس کو شہید کر دیا گیا، اور مختلف ملکوں میں شہید کر دیا گیا۔ اور اس میں اب جو بات سامنے آ رہی ہے وہ یہ کہ اس میں غداری تھی، یعنی جو چھوٹے چھوٹے عہدیدار تھے وہ غدار تھے، اور انہوں نے ان کی نشاندہی کی، ان کی رہائش گاہوں کی نشاندہی کی، ان کی گاڑیوں کی نشاندہی کی، اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ مولانا فضل الرحمان، آپ جانتے ہیں اس شخص کے بارے میں کیا خیالات رکھتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا ہے کہ ٹرمپ کے لیے جو نوبل پرائز کی سفارش کی گئی ہے وہ واپس کی جائے۔ یہ وہ شخص ہے وکی لیکس کے مطابق۔ یہاں پہ ایک امریکن سفیر تھی خاتون، این ڈبلیو پیٹرسن، اور امریکہ اور انگلینڈ کی جو خاتون سفیر ہوتی ہے نا، خاص کر اس کی ٹانگیں سکرٹ میں، تو یہ شخص ملا تھا اس کو جو ہے این ڈبلیو پیٹرسن کو۔ یہ موجود ہے، گوگل پہ چلے جائیں کہ آپ لوگ نواز شریف اور پیپلز پارٹی کو وزیر اعظم بناتے ہیں، آپ لوگ ہمارے حلیے سے دھوکہ کھا جاتے ہیں، چوغا، دستار، داڑھی، آپ لوگ ہمیں بنائیں، آپ لوگ ہمیں بنائیں، پھر دیکھیں کہ ہم آپ کی کیسی خدمت کرتے ہیں۔ یہ شخص کہہ رہا ہے کہ ٹرمپ کی نامزدگی جو ہے وہ واپس لی جائے، ٹھیک ہے جی۔ اور آخری خبر یہ ہے کہ ایک دن کے چوزے پر 10 روپے ڈیوٹی لگے گی۔ یہ پولٹری فارم والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ اب کہا جا رہا ہے کہ جو سرکاری ملازموں کی تنخواہوں میں اضافہ ہوا ہے نا، اور پینشنز میں، تو اس کو لیول کرنے کے لیے، یعنی ادھر ایک دن کے چوزے پر جو ہے وہ 10 روپے ڈیوٹی ہوگی۔ کس دن نئے بچے پہ ڈیوٹی لگتی ہے، نئے بچے پہ یا بچی پہ جو آپ کے گھر پیدا ہوگا، یا پیدا کرنے سے پہلے آپ کو اجازت لینی پڑے گی۔ یہ دن بہت قریب ہیں اگر یہ رجیم رہا، کیونکہ یہ رجیم خامنائی والا رجیم نہیں ہے، یہ رجیم پریزیڈنٹ مسعود والا رجیم نہیں ہے، یہ رجیم ہے عیاش، یہ رجیم ہے اشرافیہ کا، یہ خون پینے والا رجیم ہے۔ ایک خراب، بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں، ذرا تصور تو کریں کہ نٹ کھٹ سے سہیلیاں 1 خرب پھونک گئی، 1 خرب پھونک گئی پنجاب کا، کسی کو پرواہ نہیں ہے۔ کیوں؟ آپ کو پتہ ہے یہاں تو عمران ہوتا تو یعنی میڈیا کپڑے پھاڑ لیتا، بلاؤز پھاڑ لیتا، پینٹیں پھاڑ لیتا، چڈیاں اتار دیتا، بنینے پھاڑ لیتا، اپنے بال نوچ لیتا، اور جو ہے نا وہ جیو کے منہ پہ جھریاں آ جاتی۔ 1 خرب خبر ہی نہیں اخباروں میں، میڈیا پہ خبر ہی نہیں ہے، کیونکہ رکوانے والوں نے رکوا دی ہے، جن کی وہ لائی ہوئی ہے، جن کی وہ لاڈلی ہے، انہوں نے رکوا دی ہے کہ اس خبر کو ہائی لائٹ نہیں کرنا۔ ادھر ایران کے سفیر نے باعث شرم قرار دیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی نامزدگی نوبل پرائز کے لیے، اس کو بھی رکوا دیا ہے ٹی وی چینلز پہ کہ نہیں چلنے دینا، وہ خبر بھی نہیں آئی۔ اب ایران میں جو مسئلہ ہے نا، یعنی گھوم پھر کے وہ آ گیا ہے کہ، یعنی میں ایک لائن میں بیان کروں کہ ہمیں پاکستان میں جو ہے نا، ایران میں جو ہے پاکستان جیسی حکومت چاہیے۔
اب آپ کہیں گے وہ کیسی حکومت ہو؟ وہ ایسی حکومت ہو کہ جرنیل جو ہے نا وہ ہمیں کہتے تھے اور کہتے ہیں، اکثر کہتے تھے اور کہتے ہیں کہ جی ہم نہ ہوتے نا تو آپ کا حال شام جیسا ہو جاتا، آپ کا حال لیبیا جیسا ہو جاتا، آپ کا حال غزہ جیسا ہو جاتا۔ وہ یہ بات کیوں کہتے ہیں؟ وہ یہ بات اس لیے کہتے ہیں کہ امریکہ ہمیں جو کہتا ہے ہم وہ کرتے ہیں، اور موجیں کر رہے ہیں، موجیں وہ کر رہے ہیں، اشرافیہ کر رہی ہے، عوام نہیں۔ یعنی غیرت یا حمیت یا قوت یا طاقت وہ جو ہے نا کہ جی آپ ورنہ غزہ اور شام بن جاتے، امریکہ ہمیں جو کہتا ہے ہم وہی کرتے ہیں۔ اب امریکہ کیا چاہتا ہے؟ امریکہ چاہتا ہے ایران میں پاکستان جیسی حکومت ہو، کوئی لمبا چوڑا فلسفہ ہے ہی نہیں، کوئی الجبرا ہے ہی نہیں کہ آپ کو سمجھنا ہے کہ خامنہئی کی جگہ شہباز شریف ہو، مسعود جو پشکیان ہے، میرا خیال ہے میں ٹھیک بول رہا ہوں، جو صدر ہیں اس کی جگہ جو ہے نا وہ کالا جرکان ہو، اور جو فوج ہو وہ ساری فیلڈ مارشل ہو۔ یہ سمپل سا جو ہے نا وہ مسئلہ ہے۔ اور ایران ترقی کرے، ایران ترقی اس رجیم سے جان چھڑائے اور ایران ترقی کرے۔ اب ترقی کا مطلب یہ ہے برقعے اتارے، ترقی کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے نا وہ سینوں پہ جو عورتیں ہیں وہ تنگ کریں کپڑوں کو، شلواریں گھٹنوں سے آہستہ آہستہ ٹخنوں سے اوپر آئیں، بازو جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ اوپر چڑھیں، گلے آہستہ آہستہ ڈیپ ہوں، مہنگے ٹائی کوڈ لگائیں، قوم کا پیسہ لوٹیں، قوم کا پیسہ کھائیں۔ دریوں پہ کیوں بیٹھتے ہیں؟ مرسڈیزیں کیوں نہیں ہیں آپ کے پاس؟ آپ کے پاس BMW کیوں نہیں ہے؟ کبھی آپ کا اسلام آباد چکر لگے نا، کبھی، اور قومی اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہو، ہمارا تو روز کا کام ہے، اور یہ ہڈ حرام اندر اجلاس میں بیٹھے ہوں۔ آپ قومی اسمبلی کے باہر گاڑیاں دیکھیں، گارنٹی ہے کہ کئی گاڑیاں زندگی میں آپ پہلی دفعہ دیکھیں گے، یہ گارنٹی ہے کہ کئی گاڑیاں آپ پہلی دفعہ دیکھیں گے۔ یا ہم رپورٹروں کی طرح جب اجلاس ختم ہو تو ایک جگہ پہ کھڑے ہو جائیں اور وہاں پہ ان ہڈ حراموں کو، ان حرام خوروں کو، ان رشوت خوروں کو وہاں سے گزرتا دیکھیں اور ان کی گاڑیاں دیکھیں۔ اور وہ تھے احمدی نژاد، محمود احمدی نژاد، لوہار کا بیٹا تھا، ان کے بارے میں خبریں آ رہی ہیں کہ وہ شہید ہو گئے ہیں اسرائیل کے حملوں میں، فیملی سمیت، لیکن ابھی کنفرم نہیں ہے، خبریں آئی ہیں۔ بہرحال وہ 2 دفعہ صدر ہیں ایران کے، پہلے تہران کے میئر بھی تھے۔ ان کے پاس 79 ماڈل کی کرولا تھی، 79 ماڈل کی کرولا جب وہ صدر تھے۔ وہ چاہتے ہیں کہ جو ہے نا پاکستان کی حکومت اٹھا کے اور ایران میں انسٹال کر دی جائے، ہم فون کال کریں اور فون کال سننے والے بیٹھ کے یا کھڑے ہو کے فون کال نہ سنیں، لیٹیں، لیکن لیٹنا بھی الٹا ہے، الٹے لیٹ کے ہماری کال سنیں، یہ سارا رول ہے۔ اس لیے پی ٹی آئی کو قرآنی آیات سنائی جاتی ہیں، یہ فاسق ہیں، فاجر ہیں، انتشاری ہیں، جھوٹے ہیں۔ ٹرمپ کو نوبل پرائز پیش کیا جاتا ہے۔ ہم المائدہ کی صورت سامنے رکھتے ہیں، آیت بلکہ، اور اس کا ترجمہ بھی سامنے رکھتے ہیں کہ نہ کبھی یہودی اور نہ کبھی نصرانی عیسائی تمہارے دوست ہو سکتے ہیں۔ پورے کا پورا قرآن معاذ اللہ نعوذ باللہ وہ پی ٹی آئی پہ اترا ہے، پی ٹی آئی کے لیے آیات اور ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے جو ہے نا وہ نوبل پرائز۔ ابھی آپ کو بتایا 55,000 سم تھنگ کس کی مرضی سے ہوا ہے، کوئی اور کر کے دیکھے۔ یعنی دنیا میں کوئی ملک کسی اور ملک کے 55,000 بچے، خواتین، بوڑھے، مرد بے دردی سے مار کے دیکھے۔ آپ دیکھیں امریکہ کیا کرتا ہے، امریکہ بال نوچ لے گا اپنے کہ ہم ٹھیکیدار ہیں انسانی حقوق کے،
وہ جو قاتل ہے ٹرمپ، اس کے لیے نوبل پرائز، اپنے لوگوں کے لیے جو ہے نا وہ آیتیں کہ خبر کی تصدیق کرو، فارورڈڈ ایز ریسیوڈ، باقی میں کچھ نہیں کہتا۔ اس کے بعد پیپلز پارٹی نے بجٹ پہ بڑی باتیں کی، احتجاج کریں گے۔ پھر ابو کا فون آیا، پیپلز پارٹی نے گھنگرو باندھے، لیڈر آپ ان کا جانتے ہیں چھوٹا یرکان، اور انہوں نے کہا کہ ہم بجٹ میں ووٹ دیں گے۔ کس نے کہا؟ ہم پاگل ہیں؟ ہم نہیں موجنگ کر رہے فارم 47 پہ، ہم بھی تو موجنگ کر رہے ہیں۔ عمران خان کی ایک بات یاد کریں کہ یہ سکے کے ایک سکے کے دو رخ ہیں، نور کشتی ہے، اور امریکہ میں جو لان تان ہو رہی ہے وہ جھوٹے مکار بدبودار اور بدماش ٹرمپ پہ، اور جو لوگ باہر نکلے ہوئے ہیں کہ یہ تو کہتا تھا کہ میں جنگیں بند کروں گا، امریکہ کو ترقی دوں گا، ٹیکس پیئرز کے پیسے بچاؤں گا، وہ اس کو جھوٹا کہہ رہے ہیں، ٹھگ کہہ رہے ہیں، فراڈیا کہہ رہے ہیں، اور جہاں پہ اس کو آفر کیا جا رہا ہے کہ آپ کو نوبل پرائز ملنا چاہیے ورنہ پاکستان شام بن جائے گا، لیبیا بن جائے گا، غزہ بن جائے گا، یا جو ہے نا وہ لبنان بن جائے گا۔ پریشان ہوں، آپ نے دعا بھی کرنی ہے۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔